ان بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ جوان ہیں، بیوہ ہو گئی، ایک بچہ، دو بچے ہیں، اللہ کے واسطے یہ رواج دو کہ ان سے شادیاں ہوں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ہاں جی ہم شادی تو کریں گے، لڑکا نہیں لیں گے، بچہ نہیں ساتھ لیں گے، بچہ اپنا سنبھالو پھر ہم شادی کریں. میں قربان جاؤں افریقہ والوں پر جو 8 بچوں کو سنبھال لیتے. وہ ایک ہمارا شاگرد ہے ریمنڈ کا پڑا ہوا، انہوں نے کہا میں 40 بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، 40 بچوں کی، 13 اپنے ہیں، ابھی تھوڑی عمر، ابھی تو مشین چل رہی ہے، 13 اپنے ہیں، پتہ نہیں کتنے 50 آتے جا کھلوے کے کتنے 24-25 سال دی عمر ہے ٹوٹل، 13 اس کے اپنے ہیں، اور بہنوں کے ہیں، جو بہنوں کے بچے وہ بیوہ ہو گئیں، اجڑ گئیں، بڑی عمر ہے، شادی نہیں ہو سکتی، ان کے بچے ہیں، اور کچھ بیویاں جو پیچھے سے لے کر آئی ہیں بچے وہ ہیں، ان کا میں 40 بچوں کی کفالت کر رہا، اور خوش. اور یہاں کبھی کسی بیوہ بیچاری کی بات چل بھی پڑو، کہتا جی اسی بچہ نہیں نال لینا، اسی لے لیں، بچہ اسی نہیں لینا. پتہ نہیں یہ ظلم و ستم پتہ نہیں کہاں سے آیا. ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں بنا، ہندو کا ہندو ہے. معاشرت کے لحاظ سے ہم بالکل ہندو ہیں، عقیدے کے لحاظ سے ہو گئے مسلمان، کچھ عبادات بھی ہو گئیں، کچھ نمازیں بھی آ گئیں، کسی نے داڑھی رکھ لی، کسی نے پگڑی باندھ لی، کسی نے مدرسے میں علم حاصل کر لیا، لیکن معاشرت میں وہ ہندوانہ پنی چلا آ رہا ہے، یہ نہیں ٹوٹ سکا، پتہ نہیں کیا وجہ. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی خوبصورت معاشرت ہے جس سے ہمارے گھر جنت بن سکتے. تو جو بچیاں ہماری فارغ ہو رہی ہیں ان کو یہ میں نصیحت کرتا ہوں، آنے والیوں کو بھی، کہ تمہاری اللہ تعالیٰ تمہارے اللہ اچھے گھر بنائے، تمہیں اللہ اخلاق والے خامد عطا فرمائے. لیکن اگر کسی ایسے سے واسطہ پڑ جائے تو بس صبر کا گھونٹ پی لو اور سہنا سیکھ لو تو اللہ بہت کچھ عطا فرمائے. چپ رہنا ہر بولنے والے کو ہرا دیتا، چپ رہنا ہر بولنے والے کو ہرا دیتا. چپ رہنا سیکھو، جواب نہ دو تو بڑے سے بڑا زبان دراز بھی ایک دن ضرور ٹھنڈا پڑ جائے گا. میں فیصل آباد سے آ رہا تھا تو چناب ایکسپریس پہ میں بیٹھا تو میرے پچھلی طرف 3-4 بیٹھے ہوئے بڑے جینٹل مین مولویوں کو گالیاں دے رہے، او زبردست گالیاں دے رہے، اور مجھے آوازیں آ رہی تھیں. تو پھر وہ چلتے چلتے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچ گئے، جو ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگ تھے. تو ان پہ چڑھائی شروع کر دی اور ایسی باتیں شروع کر دیں جو ہم تو ان کو بچپن سے جانتے ہیں، میں بچپن میں تبلیغ میں لگ گیا، جو بالکل جھوٹی. تو پھر میں اٹھا، ابھی ٹرین چلی نہیں تھی ایسا، بس میں اٹھا اور میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. السلام علیکم. میں کہا آپ کی باتیں سنی تو میرا بھی جی چاہ کہ میں بھی کوئی آپ سے فیض حاصل کروں، اس لیے میں آ گیا. وہ تو پہلے ہی ادھار کھاتے بیٹھے، انہوں نے کہا مولوی ہاتھ آ گیا، انہوں نے ٹھا 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 جو فائر کھولے، جو ہک چڑھے دعا لوے، ہک چڑھے دعا لوے، گوجرے تک 1.25 گھنٹے کا سفر، اور وہ شروع رہے اور میں چپ، بالکل چپ. انہوں نے مجھے بھی سینگوں پہ چڑھایا اور تیز ہو گئے یہاں تک کہ گوجرا آ گیا. 6 آدمی تھے، وہ 2 ان میں سے گوجرے اتر گئے، 4 باقی رہ گئے، اور میں چپ. گوجرے سے گاڑی چلی نا تو وہ آ گیا بوتلیں لے کر، وہ بوتلیں بجانا فنٹا پیپسی ٹن 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 کر دے، آج وہ آ گیا. تو ان میں سے ایک نے کہا بھائی ادے ہمیں، تو اس نے جلدی سے فانٹا اس کو کھولا، مجھے پیش کیا، پھر سب کو پیش کیا. پھر کہنے لگا مولوی اج تینوں من گیا، اسی بڑے انہوں نے چاہ کے رکھ دیتا، انہوں نے اسی اکلاں پھیر چھڑیاں. تو پہلا بندہ ویکھے ہیں جوڑا چپ ہی کر گیا، بولیا ہی نہیں، اے تینوں سلام کرنے، ہن تو سنا، ہن اسی سنا گے، اب ہم سنیں گے، اب تو سنا. کہ ہم نے بڑوں کے پھٹے اکھاڑ دیے اور ایسے ان کو کر دیا کہ وہ پاگل ہو گئے. غصے میں تو آدمی پاگل ہو جاتا. لیکن تو پہلا آدمی ملا ہے جو ہر شے ہماری پی گیا، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، بول اب تو کیا کہتا ہے.
پھر پونا گھنٹہ میں بولتا گیا، پھر وہ چپ کر کے سنتے رہے۔ تو جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، آپ سب ادھر مرد بیٹھے ہیں، ادھر مسورات بیٹھی ہیں، چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ چپ بہت بڑی فتح ہے، اللہ کی قسم، چپ رہنا بہت بڑی فتح ہے۔ اور اپنے گھروں میں غیبت ختم کر دو، کسی کی برائی نہ ہو، نہ اپنوں کی نہ غیروں کی۔ میں نے اپنے بچوں پر اس بات کی بڑی محنت کی کہ مجھے تمہاری نماز کی سستی بھی قبول ہے، تم مسجد میں پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، مجھے قبول ہے، لیکن یہ زبان میں اگر تم نے سستی کی نا تو یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو، کسی کی غیبت چار دیواری میں نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتوں کی بارش کر دے گا گھر میں۔ تو غیبت کا ماحول گھر سے نکال دو، پیار محبت کی فضا قائم کرو، اور خوبیاں بولو۔ رشتہ داروں کے بارے میں زبان کھولو نہیں، منفی رویے ہضم کر جاؤ۔ ہوتا یہ بیوی کوئی ہو اونچ نیچ کر کے آئی نا تو 100 باتیں ساتھ ملا کر خامد کو سناتی، وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ خامد کوئی اونچ نیچ ہوگی رشتہ داروں کے تو وہ 100 باتیں ملا کر بیوی کو، اولاد کو کہتا ہے، وہ ان میں آگ لگ جاتی۔ ہمارے والد کا ہم پر یہ احسان تھا، حالانکہ ذمہ دار آدمی تھے، اسی ماحول کے آدمی تھے، اور مطلب جھگڑے بھی تھے، صلح بھی تھی، سیاست بھی تھی، ایک عام ٹپیکل ذمہ دار آدمی تھے، لیکن جب کبھی آپس میں بڑوں کی لڑائی ہوتی تھی اور اونچ نیچ ہوتی تھی تو ہمیں کبھی نہیں اس میں آنے دیتے تھے، اور ہمیں فرمایا کرتے تھے، پترو یہ وڈیاں دی گل ہے، تساں وچ نہیں آونا، ورنہ ماں باپ چھوٹوں کو بھی بیچ میں لاتے، تھوڑے پیو نال اے ہو گیا، تسی انے بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ کبھی آپس میں کزنز ہوتے تھے بڑے سارے، اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے تو ہمیں نہیں آنے دیتے تھے۔ تو لاشعور میں انہوں نے یہ بات ڈالی ہماری، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کر۔ تو ایک دوسرے سے سلوک بنا لو، گھر آباد ہو جائے۔ اپنے خامند کی منشا کو پہچانو، اس کی چاہتوں کو دیکھو، کیا چیزیں چاہتا ہے، کیا چیزیں ناپسند ہے، وہ مت کرو جو چیزوں سے ناپسند۔ اس کی ماں کی چاہت کو دیکھ لو، اس کے دل لینا کون سا مشکل کام ہوتا ہے، تعریف کرو تو دل خود ہی آ جائے۔ میں لائن میں لگا ہوا تھا، بڑی پرانی بات ہے، کالج پڑھتا تھا، تو مجھے تھی جلدی، اور وہ جو آدمی کھڑکی پہ تھا، مجھے پتہ نہیں کوئی کاغذی کام تھا، مجھے یاد نہیں اب کوئی، تو میں لائن میں تھا اور مجھے جلدی تھی، اور وہاں پہنچتے پہنچتے بڑی دیر ہو جانی تھی۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو میں دیکھ رہا تھا وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا نا، وہ بہت بیچارہ کھپ رہا تھا، رش چڑھا ہوا ہے، تو اس میں تھوڑی دیر کو یوں منہ اٹھا کر اوپر دیکھا نا، ذرا سانس لینے کے لیے، تو میں نے کہا مجھے آپ پہ بہت رحم آ رہا ہے، آپ بہت تھک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں۔ اس نے سب کو پیچھے کر کے میرے کاغذات پہلے ٹک ٹک ٹک، چلو۔ میں نے صحیح بات کی، جھوٹ نہیں بولا۔ خوشامد نہ کرو، صحیح باتوں کی تعریف کرو، خوشامد تو ہلاکت ہے۔ میں نے بالکل صحیح بات کی کہ وہ اتنا تھک رہا تھا، نیت میری خراب تھی کہ میرا کام، مجھے یقین تھا جو میرا کام پہلے کرے، آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں۔ دو بول بیوی کو محبت کے بول دو، تعریف کے بول دو، بیوی خامند کو بول دے، بہو ساس کو بول دے، ساس بہو کو بول دے، سسر بہو کو بول دے، بہو سسر کو، بہنیں بھائی، تو سارے گھر جنت ہو جائے گا۔ لیکن کڑوے بول، کڑوے بول، کڑوے بول، نفرت کے بول، نفرت کے بول۔ میرے ایک ساتھی ہیں، میں نے انہیں فون کیا، ان کی بیگم نے اٹھایا، تو کہنے کہ وہ ہے نہیں۔ میں نے کہا تو بتا دینا، طارق جمیل نے فون کیا تھا۔ تو بعد میں وہ مجھے فرمانے لگے، بعد میں وہ ان سے بات ہو گئی تو وہ بڑے ہنستے ہوئے کہنے لگے مولانا آج بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہ جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔
اب وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو کہنے لگے اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا 27 سال. کہا تو بتا 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ 27 سال میں ایک دفعہ؟ تو کہنے لگا مجھے یاد ہے کہ واقعہ میں تو کبھی نہیں بولا. کہا نہیں. کہا جب سے اس مولوی کے گیل لگا اب تو ہنس کے بولتا ہے. ایک جتوئی کے بڑے ذمہ دار تھے نصر اللہ خان مرحوم، قتل ہو گئے. ہمارے ساتھ ذمہ دارہ جماعت میں چلنا شروع ہوئے، بہت بدلے، بہت غلط زندگی تھی. تو ان کا نوکر ساتھ آتا تھا، کوئی 60 سال اس کی عمر تھی. تو ویسے میرے بیان سنتا روزہ، اجتماعی ترغیب، انفرادی ترغیب. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب ایس واری میں اپنی بیگم نو آخیا ہوں تو میرا دل کریندا تینوں منجی تے باواں تے تیرے پیر دھو تے پیواں. اس مینوں اگے آخیا لاکھ لعنت. 40 سال مینوں لتر مارے نہیں، 40 سال مینوں لتر مارے نے تو ہوں آندا پیا میں تینوں منجی تے باواں. اگوں جو میں انہوں آخیا بھلیے لوگ کہ مینوں پتہ ہی کوئی نہ بھئی بیویاں نال بھی چنگا کریندا. مینوں تو پتہ ہی ہوں لگا، مینوں تو ہوں پتہ لگا بھئی بیویاں نال بھی چنگا کریندا. تو یہ ایک مبارک زندگی ہے جس کو ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. تبلیغ میں بھی اس لیے نکلنے کی دعوت ہے کہ یہ مبارک زندگی مردوں میں بھی پھیلے، عورتوں میں بھی پھیلے، اور اس کو لے کر ہم دنیا میں پھریں. کتنے گھر ہیں جو آباد ہو جائیں گے، کتنی اجڑی زندگیاں ہیں جن میں خوشحالی آ جائے گی. اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہی وہ راستہ ہے جس سے آپ کا گھر خوشحال رہ سکتا ہے، خوش رہ سکتا ہے. اگر آپ عزت اور احترام نہیں دیں گے تو آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. اپنے بچوں کی تربیت کرو عزت دے کر، توہین کے ساتھ. میرا سب سے چھوٹا بچہ میرا خیال کو 4 سال کا ہوگا، 4 یا 5 سال کا. تو بڑی بہن نے اس کو کسی بات پہ ڈانٹ دیا. سارے بچے کھیلے تھے، شور مچا رہے تھے، بیچ میں وہ زیادہ شور مچا رہا تھا تو اس نے اس کو ڈانٹ دیا. تو آ کر اپنی ماں سے کہنے لگا دیکھو اس نے میری توہین کر دی، میری بےزتی کر دی، اس نے میری بےزتی کر دی. 5 سال کا بچہ یہ شعور لے رہا ہے کہ میری بےزتی ہوگی. تو اپنے بچوں کی تربیت لازمی ہے ہمارے ذمہ. نفلوں سے زیادہ بڑا کام ہے بچوں کی تربیت، لیکن سختی سے نہیں اور توہین سے نہیں، ذہن سازی کے ساتھ. اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ محنت آپ کو، ایک بزرگ تھے شادی نہیں کی تھی، فوت ہو گئی. تو خواب میں کسی کو ملے تو پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میری بخشش ہو گئی، لیکن ایک بیوی بچوں والا آدمی اپنے بچوں کی خاطر جو تھکتا ہے اور پریشانیاں اٹھاتا ہے اس پہ جو جنت ملتی ہے اس کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی. تو اپنے بچوں کو صرف سکول کے حوالے نہ کرو. اگر کوئی سکول ماسٹر بیٹھے ہیں تو ان سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ مارا کرو، کان نہ پکڑایا کرو. یہ بہت تباہ کر دینے والی چیز. محبت تو محبت. ماسٹر شفیع مرحوم رحمت اللہ علیہ میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے قلم میرے ہاتھ میں پکڑایا اور مجھے پہلا سبق الف انار، بے بکری، بے پنکھا، تے تلوار، ٹے ٹوپی، سے سمر، جیم جہاز، چے چاند، خے خرگوش، ہے حلوائی. یہ پہلا صفحہ تھا جو میں نے 5 سال کی عمر میں، یہ پہلا صفحہ مجھے انہوں نے شروع کروایا. لیکن وہ سخت بہت مارتے تھے، بہت مارتے تھے. ڈنڈے اور کان پکڑانا. تو جس دن وہ نہیں آتے تھے ایسے ہوتا جیسے اسکول میں عید ہو گئی کہ آج استاد جی نہیں ہے، استاد جی نہیں ہے. تو ایک دفعہ میں 4تھی میں پڑھتا تھا تو ریاضی کا سوال دیا اور جس کو نہیں آ رہا اس کی پٹائی ہو رہی، سوٹیاں ٹھاٹ ٹھاٹ. مجھے بھی نہیں آتا تھا، میں کہ ابھی مر گیا آج ان جان کی میں بچے. تو ایسا ہوتا تھا والد صاحب رحمت اللہ علیہ استاد ہونے کے ناطے گھر سے کبھی گھی بھیج دیتے تھے، کبھی مرچیں بھیج دیتے تھے، کبھی وہ گنے ہوتے تھے وہ بھیج دیتے تھے، کبھی گندم بھیج دیتے تھے.
تو یہ چیزیں استاد جی کے گھر جاتی رہتی تھیں احتراماً، نہ کہ کوئی رشوتاً، احتراماً کہ استاد ہیں بچوں کے. تو میں کہ یا اللہ آج میری جان بچا. وہ ڈنڈے مار رہا ہے زور زور سے. تو جب میری باری میں رہ گئے نا دو لڑکے کہ میں کہ آج میری بھی خیر نہیں، تو مجھے ایک دم نہ ایک وہ چکر میرے دل میں ایک چکر آ گیا. میں اٹھا، میں کہ استاد جی ابا جی پہ آدھے مرچاں چوا لے وے جی. تو ماسٹر اچھا میرا پوتر تو ایدے بیٹھ جا. اور میری جان بچ. اب اس جھوٹ بولنے پر مجھے میرے استاد نے مجبور کیا. مرچیں جانی تھیں، کوئی ایسا جھوٹ نہیں تھا، جانی تھیں، لیکن آخیا کوئی نہ یبا جی. یہ جھوٹ بولنے پر مجھے میرے استاد نے، اس کے ڈنڈے نے. ایسے جو ہمارے مدرسوں کے قاری ہیں یا ہماری اسکول ٹیچرز ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہ میرا بچہ عاصم یہ باغی ہو گیا اسکول کا، کہ اسکول کی ٹیچر عورتیں لڑکیوں نے مار 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 اس کو تباہ کر دی. اور وہ باغی، ان کا میں نہیں پڑھتا. میں نے کہا اچھا بیٹا نہ پڑھ، نیک بن. پھر ایک عرصہ میں نے اس کو چھوڑے رکھا. پھر میں نے کہا قرآن یاد کر لے کا کرتا ہوں. پھر قاریوں کی مہربانی سے بیچ میں قرآن چھوڑ کے کہنے لگا نہیں یاد کرتا. میں نے کہا اچھا نہ یاد کر، نیک بن. تو قاریوں کے ڈنڈوں نے اور استادوں کے، اسکول کی ٹیچروں کے ڈنڈوں نے جو نتیجے دیے تو میں اپنے گھر میں دیکھ چکا ہوں. پیار، ٹیچر کا مقام بہت عالی ہوتا ہے، قرآن پڑھانے والے کا مقام بہت عالی ہے، ماں باپ کا مقام بہت عالی ہے. عزت دے کے چلاؤ، عزت دے کے چلاؤ. تانو تشنی مار کے رکھ دیتا، تانا مار کے رکھ دیتا. اور حوصلہ افزائی کھڑا کر دیتا. تو یہ ایک مبارک زندگی ہے، اس کو بھائی بہنوں سیکھو، سیکھنے کی نیت کرو تو انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا. اب اس کے کوئی ہے کوئی تشکیل کا مسئلہ، کوئی ارادوں کا اظہار ہو جائے. مجمع بہت بڑا آیا ہوا ہے، جو باہر سے ہمارے دوست تشریف لائیں، کوئی 4 مہینے کا ہو جائے، کوئی چلے کا ہو جائے، کوئی 3 مہینے کا مستورات کے ساتھ سفر کا ارادہ ہو جائے. کہاں سے؟ کیا نام؟ جو 2 لڑکوں کا بچوں کا نکاح وہ قریب آ گیا. کہاں سے؟ تقریبات ان بچیوں سے کرنے لگا ہوں، آپ بھی سن لیں. جو ہماری بچیاں اب انشاءاللہ اس سال فارغ ہو رہی ہیں 15 کے قریب. مولوی شفیق کہاں ہیں؟ باہر کیوں؟ جو ہماری بچیاں فارغ ہو رہی ہیں اور مدرسے سے تشریف لے جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کل کو ان کو کہیں اپنے فضل سے کوئی پڑھانے کی جگہ دے دے، یا کوئی ایسا آگے درسی سلسلہ شروع ہو جائے. تو میری ایک نصیحت ان سب سے، آپ لوگ بھی سنو دھیان سے، میری ان کو یہ نصیحت ہے کہ کبھی اختلافی چیزیں جو امت میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو نہ موضوع درس بنایا جائے، نہ موضوع بیان بنایا جائے، اور نہ اس پر کوئی بات کی جائے، بلکہ اپنی مثبت بات ہمیشہ پیش کی جائے. مثبت طریقے پر اپنی بات کو پیش کیا جائے. جن چیزوں میں اختلاف ہو چکا ہے اور امت ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بٹ چکی ہے اس پر خاموشی اختیار کی جائے. تو یہ چیز زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ سود مند ہے. اگر جیسے ہمارے مردوں میں یہ فضا بن گئی ہے فرقہ واریت اور اس پر نفرت اور ایک دوسرے سے بغض، تو میں ان بچیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا موقع دے تو آپ نے اس سے بچنا ہے، سب سے پیار کرنا ہے، سب سے پیار کرنا ہے. جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے پیار کیا جائے. کسی کو قریب لانے کا راستہ نفرت نہیں، کسی کو قریب لانے کا راستہ قطع تعلق نہیں، کسی کو قریب لانے کا راستہ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے.
قریب لانے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو ملا جائے، اس کو قریب کیا جائے تو قریب ہو جائے گا، پھر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوگا تو صحیح راستے پر بھی آ جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں نفرتوں سے بچو، سب سے پیار کرو۔ ہاں جو نافرمان ہے عقیدے کے لحاظ سے ہے یا عمل کے لحاظ سے، اس کی نافرمانی سے نفرت کرو، اس کی ذات سے نفرت نہ کرو۔ شرابی کی شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نفرت نہ کرو، تو پھر تمہیں اس پر رحم آئے گا۔ اور اگر تم اس کے ساتھ اس پر بھی نفرت کرو گے پھر تمہیں اس پر غصہ آئے گا، اس سے بغض پیدا ہوگا۔ تو اللہ کے لیے بغض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گناہ سے نفرت ہو، گناہ گار سے نہ ہو۔ جب اللہ توفیق دے قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، تو بس مثبت چیزوں کی دعوت دینی ہے، کبھی منفی چیزوں کو اور کبھی اختلافی چیزوں کو موضوع سخن نہیں بنانا۔ اب بچیوں کی اسناد تقسیم ہو جائیں پھر دعا کرا لے۔ اچھا 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 پہلے کرا لے ہاں اس وقت ہاں ہاں جی جی، وہ آپس میں بند کر دو۔ وہ سند تقسیم کر لیں، مستورات ایک ہی ہے، جی جی ادھر والا بند کر دو بھائی۔ مستورات تھوڑی دیر بند کر دو، 5 منٹ۔ اچھا جی، کون ہے محمد عرفان؟ طالب علم۔ یہ ہے؟ اچھا کہاں کے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ نہیں کیا ہدایہ میں؟ اچھا بیٹھو۔ اچھا اچھا ہاں منشی فتح محمد کا اس کے بیٹے؟ اچھا اچھا، بچی کا نام اتم بی بی؟ انم بی بی۔ اچھا ایک ہی نکاح ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے 2 ہیں۔ اچھا لڑکی کا سرپرست۔ اچھا منظور کون ہے؟ اچھا اچھا اچھا، اور اس کا والد، تمہارا والد کہاں ہے؟ کدھر؟ اچھا 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 اچھا، مہر 5000 ہے۔ ہاں جی سن لی نا ہدایات، گھر کیسے چلانا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے مولویوں کے لیے نہیں، اوروں کے لیے ہے۔ گھر فتووں سے نہیں چلتا، گھر محبت سے چلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ او کما قال۔ جی عرفان، انم بی بی بنت محمد امین کو 5000 مہر معجل کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، قبول کیا؟ بس ہو گیا سنا نہیں گیا؟ کہاں پڑھا اس نے؟ ہمارے گاؤں؟ ہمارے گاؤں؟ اچھا تو وہ اندر کب ختم ہوگا تاکہ دعا کرا کہ میں تو فارغ ہوں؟ اچھا 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 اچھا، کر لو ارادے بھائی۔ تو بھائیو دیکھو یہ جو اخلاقیات کا سبق ہے یہ بڑا مشکل سبق ہے، چونکہ اس میں بہت پسنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھنے میں آدمی پرسکون حالت میں ہوتا ہے، روزہ رکھنے میں پرسکون حالت میں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کے وقت آدمی پرسکون حال میں ہوتا ہے، جتنے باقی اعمال ہیں طبیعت میں سکون ہوتا ہے، لیکن اخلاق بنانے کا جو وقت ہے اس وقت میں غصہ چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ اخلاق بنتے ہیں بد اخلاقی سے، یعنی کوئی بد اخلاقی کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس پر آپ برداشت کریں، اس پر جا کر پھر اخلاق کا لیول بلند ہوتا ہے، اور برداشت کرتے خود غصہ چڑھ جاتا ہے، اور غصے میں پھر عقل ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس لیے پھر اس پرچے میں اکثر نمبر رہ جاتے ہیں اور لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ اس کے سیکھنے کا وقت بڑا اوکھا سا ہے، یعنی عین غصے کے وقت میں سیکھنا یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی مسلسل کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ اس نے دوبارہ سوال کیا دین کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ اس نے پھر سوال کیا
دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. اس نے چوتھی دفعہ پوچھا دین کیا ہے؟ آپ نے کہا، بات بدل دی، مطلب وہی تھا. آپ نے کہا دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر. اچھے اخلاق. تو غصے پر قابو پانا، یہ اللہ کے نبی نے علاج بتایا. پانی پی لو، وضو کر لو، وہاں سے ہٹ جاؤ. باوضو رہنے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے. باوضو رہنے کا مطلب جیسے آدمی ہر وقت پانی کے اندر ہے، طہارت میں ہے. تو باوضو مستقل اگر رہنے کی کوشش ہو جائے تو غصہ کم ہو جاتا. یہ تو آگ کی طرح اٹھتا ہے. تو اس کا یہ ایک آسان علاج میں بتا رہا ہوں. آپ باوضو رہا کریں. باوضو رہنے سے انشاءاللہ 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 غصہ کم ہو جاتا. اٹھے گا، قابو میں آ جائے. باوضو رہنے سے اوروں کی کمیاں بیان کرنا چھوڑ دیں، غصہ کم ہو جائے. اوروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دیں، غصہ کم ہو جائے. اوروں کی کمیاں سننا چھوڑ دیں اور کم ہو جائے. تو اس کا یہ علاج ہے، کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. ہاں بھائی کیا کہتے؟ جن بھائیوں کے 3 چلے نہیں لگے وہ ذرا ارادہ ہی کھڑے ہو کے فرما. چلو اتنا کیوں؟ تو کر لو بھائی. ارادہ تو کر لو. ارادہ ایک بس کھڑے ہو. 2 ارادہ 3 آج صرف ارادہ کر لو. ہم نام بھی نہیں لکھتے، صرف ارادہ کر لو. تعین کے ساتھ. جن کے 4 مہینے نہیں لگے ارادہ کر لو. آج بس کھڑے ہو کے دکھاؤ جو انشاءاللہ لگائیں. جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہوئے صرف ارادہ کر لو. طلبہ بیٹھے رہو. ہاں جی، طلبہ نا طلبہ بیٹھ ہاں جاؤ. دینا جن نہیں. ہاں. جب اللہ ہمت دے ایک دفعہ نیت کر لو. ہاں ماشاء اللہ اسپیکر کھول دو بھائی. ہو گیا. ہاں؟ وقت تو دینا 12 لڑکی. جنہوں نے راتیں کی ہیں بھائی اپنا ترتیب بنا لیں. 13 میں 3 چلے لگانے. اور شب جمعہ کے اندر بھی جایا کرو بھائی. اس کے علاوہ جو ہماری مستورات کا مدرسہ ہے نا، اس میں تقریباً 8 یا 10 جماعتیں پڑھی ہوں بچیاں، اور شوال سے پہلے داخلہ ہوتا ہے. شوال میں پڑھائی شروع ہو جاتی ہے. 5 سال کا کورس ہے. اس میں عربی زبان کو بھی ترجیح دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تربیت کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور کبھی چھٹیوں کے اندر کبھی 40 دن کا ویسے کورس بھی ہوتا ہے. تو آپ رات بڑی عورتوں کو پڑھانا ہے وہ بھی 40 دن ہے. بچیوں کو تربیت کے ساتھ پڑھانا ہے تو اس کے لیے شہر کی ہے، رہائش کی جگہ نہیں ہے. دائیں چک کے جو ہے ان کے لیے اپنے جیسے اسکولوں میں رکشوں کا انتظام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری پہ لائیں، دروازے پہ لے جائیں، دروازوں پہ لے کے جائیں. بڑا احتیاط سے ماشاءاللہ کافی عرصے چل رہا کام. تو آپ حضرات بھی ان شرطوں کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہو بچوں کو تو اس ترتیب سے داخل. 5 پڑھی ہو، حافظ ہو یا 5 پڑھی ہو، اچھا نگاہ پڑھنا جانتی ہو، استعداد والی وہ بھی چل جاتی ہے. باقی 8 10 جماعتیں. باقی یہ ہے کہ درمیان میں داخلہ کرنا ہے تو اس میں ایک اور سال ہم نے رکھا ہے. اس میں تھوڑی تعلیم الاسلام بہشتی زیور وغیرہ ہی رکھتے ہیں. تو اس میں وہ سال گنا نہیں جاتا. اس میں وہ داخل رہتی ہے، ماحول میں اچھا رہتی ہے، پڑھتا رہتا ہے. اگلے سال شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں ہماری بچیوں کو 5 سال میں 6واں سال کیسے کر دیا. چلو وہ خود لیٹ آتے ہیں اس لیے 5واں سال ہو گیا. چل گیا. چلو بھائی. ہاں بھائی، یہ بھی مولوی صاحب نے فرمایا، ذرا پیچھے شاید آواز نہ پہنچی ہو. یہاں بچیوں کی تعلیم کا ماشاءاللہ کب سے ہم نے شروع کیا تھا؟ 2003 سے. یہ اللہ کے فضل سے اب تک 10 سال ہو گئے ہیں. تو کافی بچیاں ماشاءاللہ پڑھ کے فارغ ہو چکی ہیں. تو اس میں اگر بچیوں کو شوق ہو تو پڑھانا چاہیے، تاکہ انہیں یہ نہیں کہ وہ عالمہ بن کے کوئی آگے درس دیں گی، انہیں پتہ ہو کہ زندگی کیسے گزارنی. اور جو بڑی مستورات ہیں یا کالج میں پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی ہم نے 40 دن کا رکھا ہے نصاب چھٹیوں میں، جب کالجوں میں.
تو انگریزی کا بتاؤ نا. اور جو ایسی بڑی مستورات ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے جون میں 40 دن کا نصاب ہے. جو بچیاں کالج سکول میں پڑھتی ہیں اور وہ مدرسے میں ٹائم نہیں دے سکتی ہیں تو ان کے لیے بھی وہ 40 دن کا ایک نصاب ہے. وہ اگر آپ کی مستورات پڑھ لیں، بچیاں پڑھ لیں تو بہت اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. علم اس درجے تک سیکھنا تو سب پر فرض ہے کہ اللہ کی منشا کو جان سکیں اور اس کے رسول کی ترتیب زندگی کو جان سکیں اور غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. درود شریف پڑھو جی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. میرے مالک ہم سب کو قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اور اس ہماری چھوٹی سی حقیر کاوش کو ہدایت کا ذریعہ بنا. جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں یہ جن گھروں میں جائیں وہاں رحمت بن کے جائیں، ان گھروں کے لیے خیر کا سبب بنا. ان کو اچھے گھر نصیب فرما، اچھی زندگی عطا فرما. ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے معلمین معلمات کو جزائے خیر عطا فرما. اور یا اللہ جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے اپنے فضل سے معاف فرما اور بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہماری ضروریات روحانی مادی اپنے غیب سے پوری فرما. ہمارے پورے علاقے کے لیے اس محنت کو ہدایت کا ذریعہ بنا. ہمارے بچے بچیاں جو پڑھ رہے ہیں ان سب کو ہادی اور مہدی بنا اور ان کو نافرمانی والی زندگی سے بچا. ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمیں موذی امراض سے بچا، ہمیں دکھ درد سے بچا، فقر سے بچا، آپس کے دل پھٹنے سے بچا، نفرتوں سے بچا، عداوتوں سے بچا، بغض سے بچا. ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین برحمتک یا رحمت. یہ مرد حضرات پہلے تشریف لے جائیں.